السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ ہم اذان کا بیان سن رہے تھے، تو چلیے آگے کے مسئلوں کو جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اقامت کی سنت اذان کی بنسبت زیادہ مؤکد ہے۔ جس نے اذان کہی اگر موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے، لیکن امام بہتر ہے، اور مؤذن موجود ہو تو اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اسی کا حق ہے۔ اور اگر بے اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار گزرا تو مکروہ ہے، یعنی کہ مؤذن نے اذان پڑھی ہے تو ضروری ہے کہ وہی اقامت کہے، لیکن اگر مؤذن موجود نہیں ہے اقامت کے وقت تو کوئی دوسرا اقامت پڑھ سکتا ہے، لیکن امام پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر مؤذن موجود ہے اور کوئی دوسرا پڑھنا چاہتا ہے تو اسے مؤذن سے اجازت لینی پڑے گی کہ وہ اسے اجازت لے، پھر اس کے بعد اقامت پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے بغیر اجازت لیے مؤذن کی جگہ پر اس کی موجودگی میں اقامت پڑھ دی، تو پھر اگر اس کو ناگوار گزرا یعنی ناپسندیدہ گزرا، اسے برا لگا، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جنب و محدث کی اقامت مکروہ ہے مگر اعادہ نہ کی جائے گی، بخلاف اذان کے کہ جنب اذان کہے تو دوبارہ کہی جائے، اس لیے کہ اذان کی تکرار مشروع ہے اور اقامت دوبارہ نہیں۔ یعنی کہ اقامت اگر کوئی ناپاک شخص یا جس کو حدث لائق ہوا وہ پڑھ دے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اقامت دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اذان کسی نے ناپاکی کی حالت میں پڑھ دی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اذان جو ہے وہ دوبارہ کہی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے، یہی حکم امام کے لیے ہے۔ یعنی کہ اقامت پڑھی جا رہی تھی، اب کوئی شخص آیا تو اس نے سوچا کہ اب اقامت پڑھی جا رہی ہے، اب کیا بیٹھو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب مکبر یعنی کہ تکبیر پڑھنے والا، اقامت کہنے والا جب حی علی الفلاح پر پہنچے تبھی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، کوئی بھی ہو، سب حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہوں گے۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، بلکہ اکثر جگہ تو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلی پر کھڑا نہ ہو اس وقت تک تکبیر نہیں کی جاتی، یہ خلاف سنت ہے۔ یعنی کہ اقامت کا ٹائم ہو گیا اور مصلی پر اگر امام موجود ہے تو اگر چاہے وہ بیٹھا ہو چاہے کھڑا ہو اقامت پڑھی جائے گی، اور اقامت کے وقت کوئی بھی کھڑا نہ رہے بلکہ سارے لوگ بیٹھے رہیں۔ جب مکبر تکبیر پڑھنے والا یعنی اقامت کہنے والا جب حی علی الفلاح پر پہنچے تبھی سارے لوگ کھڑے ہوں، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ مسافر نے اذان اور اقامت دونوں نہ کہیں یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو قرات نہیں، مگر اولا یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگرچہ تنہا ہو یا اس کے سب ہمراہی وہی موجود ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ بیرون شہر کسی میدان میں جماعت قائم کی اور اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اذان نہ کہی تو حرج نہیں، مگر خلاف اولا ہے۔ یعنی کہ اگر اقامت بھی نہ کہی اذان بھی نہ کہی تو اگر اقامت نہ کہی تب تو مکروہ ہے، لیکن اگر اذان نہ کہی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ خلاف اولا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اذان آہستہ ہوئی یعنی کہ دھیمی آواز میں آہستہ اذان ہوئی تو پھر اذان کہی جائے، اور پہلی جماعت اولا نہیں ہے، یعنی کہ دھیرے سے جماعت مطلب اذان پڑھی گئی دھیرے سے دھیمی آواز میں، ٹھیک ہے، اور اس سے اذان کے بعد جماعت کر لی گئی تو پھر وہ دھیمی جو اذان کہی گئی اس کے بعد جو جماعت ہوئی ہے وہ جماعت اولا نہیں مانی جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اثناء اقامت میں بھی مؤذن کو کلام کرنا ناجائز ہے جس طرح اذان میں، یعنی کہ نہ اذان میں بیچ میں کلام کر سکتے ہیں نہ اقامت میں کر سکتے ہیں۔ اور اثناء اذان و اقامت میں اس کو کسی نے سلام کیا تو جواب نہ دے، بعد ختم بھی جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی اذان پڑھ رہا تھا یا اقامت پڑھ رہا تھا تو کسی نے آ کر کے اسے سلام کیا تو پھر اس کے اوپر وہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوگا، چاہے اس ٹائم بھی واجب نہیں ہوگا اور اس کے بعد بھی، یعنی کہ اذان ختم ہونے کے بعد اقامت ختم ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور جب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے تو اس کے جواب میں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جنب بھی اذان کا جواب دے، حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والے، نماز جنازہ پڑھنے والے، اور جو جماع میں مشغول ہوں یا قضاء حاجت میں ہوں ان پر جواب نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اذان ہو رہی ہے محلے میں تو پھر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اور حیض و نفاس والی عورتیں جن کو حیض یعنی پیریڈز وغیرہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی جواب دینا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور خطبہ والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جمعہ میں مشغول ہیں یا قضاء حاجت میں ہوں ان پر جواب نہیں ہے، یعنی کہ جو خطبہ سن رہے ہیں، یعنی کہ عید کا خطبہ ہو رہا ہے یا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے یا لوگ اپنی بیوی کے ساتھ جمعہ میں مشغول ہیں یا ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے قضاء حاجت میں ہیں، تو پھر ان پر جواب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت موقوف کر دے اور اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، یوں ہی اقامت میں کرے۔ اور جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، یعنی کہ جو اذان کے وقت بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں، باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تو ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے، خوف ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ راستہ چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ اقامت کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہ مدامت السماوات والارض کہے، اور یا اقامہ اللہ وادامہ وجعلنا من صالحی اہلھا احیاء وامواتا پڑھے۔ اور اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر پہلی باری کا ہی جواب دینا ہے، بہتر یہ کہ سبق کا جواب دے، یعنی کہ جیسے کہ شہر میں کئی ایک محلے میں کئی مساجد ہوتی ہیں، ان میں لاؤڈ اسپیکر بھی لگے ہوتے ہیں، تو ہر کسی مسجد کی آواز آ ہی جاتی ہے، کئی مسجدوں کی آواز ایک ساتھ آتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جس مسجد کی آواز اس کے کانوں میں پہلی پہنچی، جس اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہلے پہنچی، تو اس پہلی اذان کا ہی جواب دے، باقی کا جواب نہ دے، لیکن اگر بہتر ہے کہ سب کا جواب دے۔ اور اگر فرماتے ہیں اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی تو اب دے لے۔ اور خطبہ کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کو جائز نہیں، یعنی کہ جو جمعہ کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے یا عیدین کے وقت جو خطبہ پڑھے جاتے ہیں وہ اس کا جواب مقتدی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ زبان سے نہیں دے سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اذان غلط کہی گئی مثلا لحن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ ایسی اذان سنے بھی نہیں۔ متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دے دی، اور اب اسی پر فتویٰ ہے۔ مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے اور خالص اللہ رب العزت کے لیے اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن صاحب کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالاتفاق جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، اور یہ اجرت نہیں، جبکہ المعہود کالمشروط کی حد تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی کہ جو ہمارے پہلے کے علماء ہیں، متقدمین علماء ہیں، انہوں نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، اور لیکن جو متاخرین کے علماء ہیں، جو اب کے زمانے کے علماء ہیں، انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ سستی کر رہے ہیں، لوگوں اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، اس کام کی طرف، اس لیے کہ لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں بھی ہیں۔ اگر کسی کو مؤذن یعنی اذان دینے کے لیے رکھا جائے تو پھر اس کا بھی خرچہ ہے، اسے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں۔ اگر اسے اجرت نہیں دی جائے گی، اس کے لیے اجرت جائز نہیں رکھی جائے گی، تو پھر وہ اپنے گھر کے خرچے کیسے چلائے گا اور اپنا خرچہ کیسے چلائے گا، اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ تو اسی وجہ سے اس کام کو لوگ نہیں کر رہے تھے اور اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے، اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے، تب یہ متاخرین علماء نے اس پر اجرت دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب حضرات لوگ ہیں، یعنی کہ جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے، انہیں چاہیے کہ وہ مؤذن رکھیں، لیکن ان سے اجرت طے نہ کریں کہ ہم اتنا روپے تمہیں مہینے پہ دیں گے اور تمہیں اذان دینی ہے، نہیں، بلکہ یہ کریں کہ کمیٹی والے آپس میں مل کر کے جو بھی روپیہ دینا چاہتے ہیں، جتنے روپے بھی دینا چاہتے ہیں، 5,000 10,000 جو بھی روپے دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نذرانے کے طور پر دیں، ان سے کوئی طے نہ کریں، تو یہ بہت بہتر طریقہ رہے گا، اور اس سے انہیں ثواب بھی ملتا رہے گا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ باقی اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت پر خوب زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔